بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کافی دیر ہو گیا تھا یوکرین کے F-16 کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی تھی، لیکن اب ایک خبر آ گئی ہے کہ نیدرلینڈز اور ڈنمارک، جنہوں نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے F-16 یوکرین کے حوالے کریں گے، ان میں سے نیدرلینڈز نے اپنا ایک اور معاہدہ کینسل کر کے اپنے 6 مزید F-16 یوکرین کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیدرلینڈز F-16 استعمال کرنے والے چند شروع کے کسٹمرز کے اندر سے ہے، یعنی کہ جب یہ F-16 جہاز تیار کیا گیا تھا، میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس کو امریکن نے زیادہ تر اپنے یورپین تھیٹر کے لیے تیار کیا تھا۔ ایک سنگل انجن جہاز تھا، یورپینز کے لیے بیسٹ تھا، چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں، اور یورپ کے تھیٹر کے لیے ایک بہت ہی زبردست جہاز ہے۔ تو نیدرلینڈز، بیلجیم، ڈنمارک، یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ F-16 جہاز پرچیز کیے تھے، اور اب یہ ساری کی ساری کنٹریز جن کے GDP اچھے خاصے ہیں، اچھے خاصی امیر ممالک ہیں، انہوں نے اب F-35 جہاز کے آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ امریکہ سے F-35 جہاز پرچیز کریں گے، اور اپنے پرانے F-16 جہازوں کو ان کنٹریز نے ریٹائر کرنا ہی تھا۔ اب جیسا کہ آپ کو میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں، میں نے آپ کو ویڈیو کر کے دی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکن ایئر فورس بہت سی پرائیویٹ ایئر فورسز کے ساتھ مل کے ایکسرسائزز کرتی ہے۔ امریکہ کے اندر ایک کمپنی ہے ڈریکن انٹرنیشنل، اس کے پاس بہت سے مختلف قسم کے فائٹر جیٹس موجود ہیں، اور امریکن ایئر فورس اس کمپنی کی خدمات حاصل کرتی ہے، اس کو اچھا خاصا پیسہ دیتی ہے، اور یہ کمپنی امریکن پائلٹس کے لیے مختلف قسم کی ٹریننگ پروگرام ترتیب دیتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکن ایئر فورس اپنے پائلٹس کو کتنا زیادہ ٹرین کرتی ہے۔ ایئر فورس اپنے اندر بھی ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ جاری رکھتی ہے، مختلف قسم کی بڑی بڑی ایکسرسائزز کرتی ہے، اور باہر سے پرائیویٹ کمپنیز کو بھی ہائر کرتی ہے تاکہ وہ مختلف قسم کی ٹریننگز امریکن پائلٹس کو کروا سکے۔ تو نیدرلینڈ اپنے یہ جو F-16 فائٹر جیٹس تھے، یہ ایک امریکن کمپنی کو سیل کرنے جا رہا تھا۔ اس کمپنی کے ساتھ نیدرلینڈ کا ایک 12 جہازوں کا معاہدہ جو ہے وہ پچھلے سال طے پایا تھا، لیکن پھر بیچ میں نیدرلینڈز کو یہ F-16 جہاز یوکرین کو بھی پرووائڈ کرنے تھے، تو وقتی طور پہ نیدرلینڈز نے ان جہازوں کی ڈلیوری اس ڈریکن انٹرنیشنل کمپنی کو روک دی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نیدرلینڈز اور ڈنمارک بہت عرصے سے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے یوکرین کو یہ F-16 جہاز پرووائڈ کر دیں، اور یوکرین اپنی ایئر فورس جو کہ آلموسٹ اب ختم ہو چکی بھی ہے، اس کو ان F-16 جہازوں سے اکوپ کر لے۔ اور اسی سلسلے میں نیدرلینڈز نے پہلے یوکرین کو 18 F-16 جہاز دینے کا ایک اعلان کیا تھا، اور یہ 18 F-16 جہاز نیدرلینڈز نے رومینیا کے حوالے کر دیے تھے، کیونکہ یوکرینین پائلٹس کی جو ٹریننگ ہے وہ رومینیا کے اندر ہونی ہے۔ یوکرین کے پائلٹس کی رومینیا کے اندر ٹریننگ کی جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ رومینیا پرانا وارسو پیکٹ کا ایک ممبر تھا۔ یہ جو نیدرلینڈز یا ڈنمارک ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نیٹو ممبرز ہیں، جبکہ جو رومینیا تھا وہ کسی وقت میں جب USSR ہوا کرتا تھا، اس وقت رومینیا وارسو پیکٹ کا حصہ تھا، اور شاید اسی حوالے سے یوکرینین پائلٹس کے لیے یہ زیادہ بیسٹ سمجھا گیا کہ ان کو ایک اولڈ وارسو پیکٹ کنٹری کے اندر ٹریننگ دی جائے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ رومینیا نے بھی یہ ویسٹرن بلاک جوائن کر لیا ہوا ہے، تو شاید اس وجہ سے یوکرین کے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے جو جگہ چوز کی گئی ہے وہ ایک اولڈ وارسو پیکٹ کنٹری رومینیا ہے۔ نیٹو کنٹریز کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو F-16 جہاز یوکرین کے حوالے کیے جائیں گے، ان F-16 کے ریڈارز اور ان کے اندر استعمال ہونے والے ویپنز اس وقت یوکرین کی ایئر فورس کے یوز میں جتنے بھی جہاز ہیں ان سے زیادہ ایڈوانس ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو F-16 جہاز نیدرلینڈ پرووائڈ کر رہا ہے یوکرین کو، ان F-16 جہازوں کو نیدرلینڈز نے اپ گریڈ کروایا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ F-16 بہت پرانے ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے نیدرلینڈز نے ان جہازوں کو اپ گریڈ کروایا تھا، اور یہ جو نیدرلینڈز کے F-16 ہیں یہ بلاک 52 کے سٹینڈرڈ کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ بلاک 52 کا سٹینڈرڈ امریکن ایئر فورس کے اندر 94 میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ یہ وہی بلاک 52 کا سٹینڈرڈ ہے جس کو پاکستان ایئر فورس بھی استعمال کرتی ہے، اور پاکستان ایئر فورس کے پاس اس طرح کے تقریباً 18 جہاز ہیں۔ خیر، جو پاکستان ایئر فورس نے اپنے F-16 جہاز MLU کے اوپر اپ گریڈ کروائے تھے، وہ بھی اسی بلاک 52 کے سٹینڈرڈ پہ آ چکے ہیں۔ تو نیٹو کنٹریز کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو F-16 جہاز نیدرلینڈ سے یوکرین کو جائیں گے، ان کے ریڈارز اور ان کے اندر استعمال ہونے والے ویپنز یوکرین کی ایئر فورس میں یوز ہونے والے جہازوں کے ریڈارز اور ویپنز سے بہت زیادہ ایڈوانس اور بہتر ہیں۔ یہ جو 18 F-16 جہاز رومینیا کو پرووائڈ کیے جائیں گے، نیدرلینڈز کا کہنا یہ ہے کہ یہ نیدرلینڈز کی پراپرٹی رہیں گے۔ اب نیدرلینڈز نے یہ نہیں بتایا کہ یہ F-16 جب یوکرین کے حوالے کیے جائیں گے تو اس وقت ان کی اونرشپ نیدرلینڈز کی رہے گی، یا ان کی اونرشپ جو ہے وہ یوکرینینز کو ٹرانسفر کر دی جائے گی۔
لیکن فی الوقت نیدرلینڈز کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو F-16 جہاز رومینیا کو دیے گئے ہیں تاکہ یوکرینین پائلٹس کو ٹرین کیا جا سکے، ان کی پراپرٹی نیدرلینڈز کی رہے گی۔ اور ابھی فی الوقت صرف 5 جہاز رومینیا پہنچے ہیں، باقی جہاز اس سال جون تک رومینیا پہنچا دیے جائیں گے۔ سال 2021 میں نیدرلینڈ نے اس ڈریکن انٹرنیشنل کمپنی سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ اس ڈریکن انٹرنیشنل کمپنی کو 12 F-16 جہاز سیل کیے جائیں گے، اور ایک آپشن یہ رکھی گئی تھی کہ اگر ڈریکن انٹرنیشنل یہ سمجھے تو 28 مزید F-16 جہاز جو ہیں وہ ان کے حوالے کیے جا سکتے ہیں۔ اینالسٹ یہ مانتے ہیں کہ یوکرین کی ایئر فورس میں یہ F-16 جہاز سب سے پہلے رشین ایئر ڈیفنس سسٹمز کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کریں گے، اور ان جہازوں کے ذریعے سے یوکرین کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ سب سے پہلے یوکرین کی ایئر سپیس کو سیکیور کرے، تاکہ کوئی بھی رشیا کا لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل یا ایون میڈیم یا شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل یوکرینین ایئر سپیس کے اوپر اپنی سپیریورٹی قائم نہ کر سکے، اور ایٹ لیسٹ یوکرین کی جو اپنی ایئر سپیس ہے وہ رشیا کے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ ایک وقت تھا کہ نیدرلینڈز کے پاس تقریباً 138 کے قریب یہ F-16 جہاز موجود تھے، اور نیدرلینڈز نے 1998 اور 2002 کے درمیان ان 138 جہازوں کو مڈ لائف اپ گریڈ کروایا تھا، جس طرح سے پاکستان ایئر فورس نے بھی کروایا تھا، اور یہ جہاز بلاک 50-52 کے سٹینڈرڈ کے اوپر اپ گریڈ ہو گئے تھے، اور ان کی کیپیبلٹی کسی بھی بلاک 52 کے F-16 کے برابر آ گئی تھی۔ یہ جو بلاک 52 کے F-16 ہیں، ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ ہارم اینٹی ریڈیشن میزائلز جو ہیں ان کو فائر کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ یوکرین کو یہ بلاک 52 والے F-16 پرووائڈ کیے جائیں گے، تاکہ یوکرینینز ان F-16 کے ذریعے سے رشیا کے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کو نشانہ بنا سکے۔ تو یہ یوکرین کے F-16 کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔